الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے نماز کے فضائل کے عنوان پر کچھ روایات بیان ہوئیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے نماز کی کیفیت کا بیان ہوگا، نماز پڑھنے کے طریقے کا بیان ہوگا کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے طریقہ سمجھ لیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے اندر پڑھے جانے والے سبق کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، نماز سے متعلقہ جو احکامات ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ فی الحال نماز پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ سب سے پہلے نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر نمازی نے کہنا ہے، اور اللہ اکبر جب کہنا ہو اس وقت اپنے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائے کہ انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہو جائیں۔ کہ کان کے نیچے جو معمولی سا گوشت لٹک رہا ہوتا ہے اسے کان کی لو کہا جاتا ہے، انگوٹھے اس کے مقابل یعنی اس کے قریب قریب اس کی سیدھ میں ہونے چاہیے، اور تکبیر کہتے ہوئے جو ہاتھ اٹھانے ہیں تو ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رہنی چاہیے۔ اس کے بعد ناف کے نیچے ہاتھ اس انداز سے باندھنے ہیں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پیٹھ پر رہے، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے گھٹے کو پکڑ لیں، اور باقی جو 3 انگلیاں ہیں دائیں ہاتھ کی ان کو بائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے اس کے اوپر بچھا دینا ہے۔ تکبیر ہو گئی، ہاتھ باندھ لیے، اب ثنا پڑھنی ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ کا مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ مکمل الحمدللہ سے لے کر ولا الضالین تک مکمل سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی جو مقدار ہمیں یاد ہو اور آسانی سے ہم پڑھ سکیں اس مقدار کی تلاوت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمیں کوئی آیت یاد ہے بڑی والی آیت، جیسے آیت الکرسی ہمیں یاد ہو یا سورہ بقرہ کی آخری مبارک آیات ہمیں یاد ہوں، ان کو شروع کر دیں۔ اور اگر کوئی سورت پڑھنی ہے چھوٹی سورت، مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، ان مبارک سورتوں کے شروع میں قرآن کریم کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ملتا ہے۔ اگر نماز کے اندر ان سورتوں کی تلاوت کرنی ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا جائے اور ساتھ میں سورت بھی پڑھی جائے۔ یہ بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر پڑھ لیں نہ پڑھیں تو گناہ تو نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ سورت کے ساتھ بسم اللہ کو ملا کر پڑھا جائے۔ سورت پڑھنے کے بعد جب آدمی فارغ ہو جائے اب رکوع میں جانا ہے، تو رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے اندر داخل ہونا ہے۔ رکوع کا طریقہ کیا ہوگا؟ رکوع کے اندر اپنے گھٹنے پکڑنے ہیں، ایک ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھنا اور ایک گھٹنوں کو پکڑنا، دونوں میں فرق ہے۔ گھٹنوں کو پکڑیں گے اور پکڑنا اس انداز سے ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رہنی چاہیے۔ ہمارے جو بازو ہیں یہ ہمارے پہلو سے یعنی پیٹ سے یا سینے وغیرہ سے یہ الگ رہنے چاہیے۔ رکوع کی حالت میں اپنا سر، اپنی کمر اور اپنا پیچھے والا دھڑ یہ بالکل برابر رکھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ سر اوپر ہو یا کمر اوپر ہو سر نیچے ہو یا دھڑ اوپر ہو نیچے نہیں، تینوں چیزوں کو برابر رکھنا ہے۔ جو بازو ہیں بازو یہ بھی بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اس میں بل نہ ہو۔ پنڈلیاں ہیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اس طریقے کے مطابق رکوع والے عمل کو مکمل کیا۔ اب رکوع کے اندر 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ یا طاق عدد میں جتنا بھی ممکن ہو سکے سبحان ربی العظیم جو رکوع کی تسبیح ہے اس کو ادا کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے قومے میں جانا ہے تو قومے میں جانے کے لیے سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے اور سیدھا کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر ہم امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام جب کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ
تو ہم صرف کہیں گے ربنا لک الحمد، اور اگر ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جب سمیع اللہ لمن حمدہ ہم کہیں گے تو پھر ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ مطلب امام کے پیچھے ہوں گے تو ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، بلکہ وہ امام نے کہنا ہے، اور ہماری ذمہ داری صرف ربنا لک الحمد کی ہے۔ اور جب ہم اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر ہم نے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ربنا لک الحمد بھی کہنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کھڑا ہونا ہے اس کو قوما کہا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جاتے وقت کمر بالکل سیدھی رکھنی ہے، سب سے پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکنے ہیں، لیکن گھٹنے ٹیکتے ہوئے بھی اس انداز سے گھٹنے ٹیکنے ہیں کہ کمر ہماری سیدھی رہے، کمر میں خم نہ آئے۔ پھر پہلے زمین پر گھٹنے ٹیکنے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو ٹیکنا ہے، اس کے بعد اپنے کانوں کے برابر یعنی کہ ہاتھوں کو جو رکھیں گے اس انداز سے رکھنا ہے کہ اس کے سینٹر میں ہمارے کان اور ہمارا منہ اس کے درمیان آئے۔ تو منہ کو جب رکھنا ہے تو اس انداز سے رکھنا ہے کہ ہمارے کانوں کے برابر میں ہمارے انگوٹھے آ جائیں۔ سجدے کی حالت میں اپنا ہاتھ رکھنا ہے، انگلیوں کو خوب ملا لینا ہے، انگلیوں کے درمیان جیسے رکوع کے اندر کشادگی اور وقفہ رکھا گیا تھا ویسا نہیں کرنا۔ پھر دونوں ہاتھوں کے درمیان پیشانی کو رکھنا ہے، سجدے کے وقت پیشانی اور ناک دونوں زمین پر رکھ دے، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، اور جو پاؤں ہیں وہ کھڑے رہیں، اور خوب کھل کر سجدہ کرے تاکہ پیٹ رانوں سے اور بازو پہلوؤں سے جدا رہیں۔ دونوں بازوؤں کو زمین سے اوپر رکھنا ہے اور سجدے کے اندر کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح کہنی ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، طاق عدد میں جتنا بھی ممکن ہو سکے اس تسبیح والے عمل کو سجدے کے اندر ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھا بیٹھ جانا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور پھر تکبیر کہتا ہوا پنجوں کے بل سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے، زمین پر ہاتھ ٹیک کر نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ 1 رکعت ہماری مکمل ہو جائے گی۔